علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ قریب سے ایک شخص گزرا، قریب سے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے سر پر ایک کپڑے کا گٹھر تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنے خادم سے دیکھو میرے بابو شیخ کے قریب سے کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے، کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے۔ وہ قریب لایا گیا، غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور کئی لاکھ روپے خرچ کر کے کئی سال کی محنت کے بعد 6-7 میٹر کا میں نے ایک کپڑا تیار کیا ہے بادشاہ کے لیے، کہ بادشاہ اسے قبول کر لے گا، خرید لے گا تو پھر میری نسلیں بھی تیار ہو جائیں گی اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کہا قیمت کتنی ہے؟ کہا اس کپڑے کو بچھا دیا جائے، سونے کے سکے سے اس کپڑے کو چھپا دیا جائے، اتنی قیمت بنتی ہے اس کی۔ حضور غوث پاک فرماتے کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھا دیا گیا، سونے کے سکے غوث اعظم سرکار نے بچھا دیے۔ فرمایا اپنے سونے اٹھا لے، کپڑا مجھے دے دے۔ حضور غوث اعظم نے اس کپڑے کو لے لیا، درزی کو بلایا، اس کپڑے کو سلنے کے لیے دیا۔ جب اس کپڑے کو درزی سلنے لگا نا تو رو کے بولا حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک آستین کپڑا کم پڑ گیا ہے۔ لوگ میچنگ ملاتے ہیں، مولانا حامد بھائی جوتے چپل میاں حضور ملاتے ہیں، وہ ٹوپیوں سے پجامے کی میچنگ ملاتے ہیں، استغفر اللہ۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بولے حضور کپڑا ایک آستین خرا ہو کم پڑ گیا ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے پاس بورا ہے، ٹاٹ کا کپڑا ہے؟ بولے ٹاٹ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ایک آستین ٹاٹ کی لگا دو، دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ٹاٹ کا کپڑا لگا دو۔ اسی اپنی شان ولایت کے ساتھ غوث پاک اس قیمتی کپڑے کو جب پہن کے بغداد کی مارکیٹ میں نکلے نا تو لوگ جو بائیں طرف تھے وہ خوش ہو جاتے تھے، غوث پاک اتنا قیمتی لباس اللہ کے حکم سے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب دائیں طرف کی آستین دیکھتے تو دل ٹوٹ جاتا۔ ایک خادم نے کہا میرے آقا کیا بات ہے، کپڑا اتنا قیمتی ہے لیکن آستین تو یہ ٹاٹ کی لگی ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس میں ٹاٹ کی آستین لگوا کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں۔ ہمارے ساتھ علم جاتا ہے، ہمارے ساتھ عہدہ جاتا ہے، ہمارے ساتھ اجداد و امجاد کے حسب نسب جاتے ہیں، ہمارے ساتھ حسن اور پرسنالٹی اور قبیلے جایا کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس پہ آستین ٹاٹ کی لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں، اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ ایسی قیمتی کپڑا پہن کے بغداد شریف کی منڈی میں حضور غوث اعظم جا رہے تھے۔ ایک چور کی نیت خراب ہو گئی، چوروں کی نیت اکثر خراب ہوئی ہے غوث پاک کے در۔ ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں، غوث پاک کی خانقاہ میں چور آ گیا اور آنے کے بعد وہ کچھ برتنوں کو اٹھا رہا تھا تو غوث پاک اپنے حجرے میں تھے۔ فرماتے کون ہے؟ تو خادم نے کہا شاید کوئی اجنبی آدمی ہے۔ تو وہ سنا تو بھاگ گیا خالی ہاتھ۔ فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ اس چور کو بلا کے لایا گیا تو فرماتے ہیں کیا کرنے آیا تھا؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، چوری کرنے آیا تھا۔ کہا کچھ ملا؟ کہا نہیں، وہ آواز آہٹ آئی تو میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کے گھر سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، عبد القادر کے گھر سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ تو خادم نے کہا حضور اسے کیا دے دیں؟ فرمایا اسے یہ جو لینے آیا تھا اسے مت دینا، اسے ایسی چیز دو کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ کہا حضور کیا دے دیں؟ کہا میری ولایت کا سکہ اسے عطا فرما دو۔ اللہ اکبر۔ چوروں کو غوث پاک آپ کی مزار شریف کے مولانا حامد بھائی قریب میں شار سراج سوق الکفا مارکیٹ کے قریب میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں نے کہا آصف بھائی یہ کس کی مزار شریف ہے؟ میں نے کہا پہلے فاتحہ پڑھ لو۔ لوگ فاتحہ پڑھے، بولے اب تو بتا دو کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ اس بزرگ کی مزار شریف ہے جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ کبھی بغداد جانا تو انشاءاللہ ان کے ہاں ضرور جانا انشاءاللہ۔ بولے نا علماء کرام انشاءاللہ۔ ہاں ان کا نام وہاں ٹائٹل ہے خواجہ قطب الفی ہے انشاءاللہ۔ اگر دقت پتہ پوچھنے میں ہو تو مجھ سے پوچھ کے جانا میاں۔ ہاں انشاءاللہ دعا کر دیں اللہ سب کو غوث پاک کے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی غوث پاک قیمتی کپڑا پہن کے بغداد کی منڈی میں جا رہے تھے، بغداد کی مارکیٹ میں جا رہے تھے۔ ایک چور نے سوچا یار اتنا قیمتی کپڑا، غوث پاک بڑے رحم دل بزرگ ہیں، اس گلی سے گزریں گے تو کپڑا پکڑ کے میں بھاگ جاؤں گا اور پورا جبہ لے کے فرار، یہ میرا پیچھا بھی نہیں کریں گے اور رحم دل ہیں، یہ تو سخی لوگ ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جیسے غوث پاک پلٹے اس گلی میں جیسے داخل ہوئے، وہ چور پیچھے غوث پاک کے، اس نے پیچھے سے غوث پاک کے دامن پہ جبے کے نیچے ہاتھ لگایا اور جبے غوث اعظم کو جیسے کھینچنا چاہتا تھا۔ اب جملہ سنے غوث اعظم کا،
हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मेरे मौला इसने अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, छूटने मत देना। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। फिर से हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, जोर से बोलो लब्बैक या गौसे आजम। विलायत का हार अपने गले में डाल के वापस गया माशाअल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं जो काम दुनिया के बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते वो गौस पाक में झाड़ू लगाने वाले वो काम चुटकियों में कर देते हैं। तेरे खुदाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि आला हज़रत सरकार से कि हुजूर गौसे आजम की फरिश्ते बड़ी तारीफ करते हैं। जवाब देखें आला हज़रत फरमाया क्या बोले? फरमाया हुजूर गौसे आजम की फरिश्ते भी तारीफ करते हैं। फरमाया फरिश्ते जो गौसे आजम की तारीफ करता है फरिश्ते उसकी तारीफ करते हैं। जो गौसे आजम की तारीफ करता है। फरमाते हैं कि देखिए आवाज कुछ कम हो रही, इसकी आवाज कुछ कम हो रही। मलक मसरूफ हैं उनकी सना में जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस। अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बना में अली।